نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات اللہ کے فضل و کرم سے عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور دونوں جہان میں کامیابی نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، میرے اس یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اس سوشل میڈیا دور کے اندر ہم دین کے پیغامات کو ہر گھر گھر کیسے پہنچائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل جو کہ آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے، اسلامی معلومات کا مجموعہ، اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے بٹن پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے پیغامات آپ کو آسانی سے موصول ہوتے رہیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں، اس ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، ہمارا موضوع ہے تکبر۔ تکبر کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تکبر کا پہلا حصہ ڈسکرپشن کے لنک میں نے ڈال دیا ہے، آپ کلک کر کے سماعت ضرور فرمائیں۔ کبر سے پاک ہو کر مرنا دخول جنت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی وفات اس حال میں ہوئی کہ وہ کبر و غلول، خیانت اور قرض سے پاک تھا، وہ جنتی ہو گیا۔ معمولی تکبر بھی دخول جہنم کا سبب ہے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم کی مروہ پہاڑ پر ملاقات ہوئی۔ دونوں نے کچھ دیر بات چیت کی، پھر عبداللہ بن عمر چلے گئے اور عبداللہ بن عمر وہیں ٹھہر کر رونے لگے۔ ایک صاحب نے انہیں روتا ہوا دیکھ کر دریافت کیا، ابو عبد الرحمن، آپ کو کس چیز نے رلایا؟ انہوں نے فرمایا، عبداللہ بن عمر نے رلایا۔ وہ فرما گئی کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، حق تعالی شانہ اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ تکبر کی حقیقت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر بڑائی ہو۔ اس پر ایک صحابی نے عرض کیا کہ ایک آدمی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، جوتا عمدہ ہو، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ جمیل ہیں اور جمال کو پسند فرماتے ہیں، اس لیے یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر تو حقیقت میں حق بات کو اطراحٹ کی بنا پر قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ ایک تکبر والے کا انجام۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پچھلی امت کا ایک شخص اپنی ازار، تکبر و اطراحٹ کی بنا پر گھسیٹ کر چل رہا تھا۔ اس کو زمین میں دسا دیا گیا جو قیامت تک زمین میں دستا ہی چلا جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ نصف پنڈلی تک آزار و قمیص پہننے کی تھی۔ صحابہ کرام کو بھی اس کی تاکید فرماتے تھے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانے کو تکبر کی علامت قرار دیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اپنا ازار آدھی پنڈلی تک اونچا رکھو، اگر یہ منظور نہیں تو ٹخنوں کے اوپر تک،
اور اسبال ازار سے بچو کیونکہ وہ تکبر کی علامت ہیں اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں فرماتے۔ ایک روایت میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسبال ازار سے متعلق حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، ازار کی جگہ آدھی پنڈلیوں تک ہے، اگر تم کو یہ منظور نہ ہو تو تھوڑا اور نیچے کر لو، اگر یہ بھی منظور نہ ہو تو ٹخنے سے اوپر تک کر لو، اور ٹخنوں کا ازار میں کوئی حق نہیں ہے۔ اسبال ازار سے متعلق منقول روایات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا پہننے اور لٹکانے کے حرام ہونے کی اصل وجہ اور علت اور غرور و تکبر ہے، لیکن غرور و تکبر ایسا پوشیدہ مرض ہے کہ بعض مرتبہ اس فعل میں مبتلا شخص کو غرور تکبر کے اپنے اندر موجود ہونے کا احساس ہی نہیں ہوتا، لہٰذا سبب حرمت اسبال ازار کو علت حرمت غرور تکبر کے قائم مقام رکھ کر غرور و تکبر نہ ہونے کے باوجود ٹخنوں سے نیچے تک ازار پہننے اور کپڑا لٹکانے کو حرام کہا جائے گا، جیسا کہ سفر کو مشقت کے قائم مقام رکھ کر قصر صلاۃ کا حکم دیا جاتا ہے، چاہے حقیقت میں سفر کے اندر کوئی مشقت نہ ہو۔ اس ضابطے کے مطابق اسبال ازار بہر صورت ممنوع و حرام ہوگا، البتہ غیر اختیاری صورت اس حکم سے مستثنیٰ ہے۔ برائی میری چادر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑائی میری چادر اور عظمت میری ازار ہے، جو کوئی ان میں سے کوئی چیز مجھ سے چھینے گا میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ متکبرین کا برا حشر۔ عمرو اپنے والد شعیب سے اور شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چھوٹی چونٹیوں کے برابر مردوں کی صورت میں ایک جگہ جمع کیا جائے گا، یعنی ان کی شکل و صورت تو مردوں کی سی ہوگی لیکن جسم و جسہ چونٹیوں کی مانند ہوگا، ہر طرف سے ذلت و خواری اور ان کو پوری طرح گھیر لے گی، پھر ان کو جہنم کے ایک جیل خانے کی طرف لے جائے گا جس کا نام بولس ہے، وہاں دردناک آگ ان پر سر سے پیر تک چھا جائے گی، اور دوزخیوں کے بدن کا نچوڑ یعنی جہنمیوں کے بدن سے بہنے والا خون، پیپ، کچھ لہو وغیرہ اس کو پلایا جائے گا جس کا نام طینۃ الخبال ہے۔ یہ مختصر سی ویڈیو یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ دینی پیغامات کو سننے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ بھی کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ دیجیے شفیق الاسلام کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔